أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ. الحمدللہ قرآن تو تراویح میں ختم ہو چکا ہے. ماشاء اللہ ہمارے عزیز نے اچھا سنایا، سب لوگ محظوظ ہوئے. اس کے بعد میرے دل میں آیا یہ حدیث ہے، بہترین آدمی وہ ہے حل ورتحل، یعنی جو آیا اور رخصت بھی ہو گیا ہے، چل دیا جلدی سے. تو قرآن کے متعلق علماء یہی کہتے ہیں کہ قرآن کے ختم ہونے کے بعد پھر سفر شروع کر دینا چاہیے. اسی وجہ سے الحمدللہ پڑھا جاتا ہے مفلحون تک. تو میرے ذہن میں آیا کہ وہ تو ختم ہو چکا، لیکن کم سے کم الحمدللہ اس سورہ کا ترجمہ جو ایک دن میں پورا کر دیا جائے، اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اور چونکہ سورہ فاتحہ تمام قرآن کے گویا کی جامع ہے، قرآن میں جتنے مضامین ہیں وہ سب کا ذکر سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اس بنا پر خیال ہوا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر سنا دوں. خاص طور سے حضرت مولانا محمد صاحب کی تفسیر سے، جس کا نام بھی معارف القرآن ہی ہے، اس میں کچھ نئی باتیں بھی لکھی ہیں اور اچھے انداز سے لکھی ہیں. اس بنا پر میں نے سوچا کہ عام لوگوں کے پاس تو یہ تفسیر ہے بھی نہیں، دوسرے اس کو بہت زیادہ لوگ پڑھتے بھی نہیں. تو میرے ذہن میں آئے کہ وہ مضامین لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، انشاءاللہ العزیز علماء بھی محظوظ ہوں گے اور دوسرے سننے والے بھی اس سے مستفید ہوں گے. سورہ کی تفسیر کریے، لکھ رہے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر. ہمارے جی صاحب ابھی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر. سورہ فاتحہ جمہور علماء کے نزدیک مکی ہے. شروع کر دیا، بہت عمدہ.
سورہ فاتحہ جمہور علماء کے نزدیک مکی ہے. بعض علماء اس کے مدنی ہونے کی طرف بھی گئے ہیں. بعض علماء اس مدنی ہونے کی طرف بھی گئے ہیں، مگر یہ قول شاذ ہے. صحیح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ مکے ہی میں نازل ہوئی ہے. ابتدائے بعثت میں سب سے پہلے اقرا بسم ربک چند آیتیں نازل ہوئیں. ابتدائے بعثت میں سب لوگ جانتے ہیں شروع میں کون سی آیت نازل ہوئی، اقرا کی چند آیتیں پہلے، جیسا کہ صحیحین میں ہے، یعنی بخاری و مسلم میں بھی ہے. اور چند روز کے بعد پوری سورہ فاتحہ بسم اللہ کے نازل ہوئی. دیکھیے اقرا کی آیتیں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ کے نازل ہوئی. جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور ابو نعیم اور بیہقی کی دلائل النبوت میں عمر ابن شعبیل سے مرسل مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے یہ فرمایا کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو غیب سے کچھ آوازیں سنتا ہوں. حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو غیب سے کچھ آوازیں سنتا ہوں. خدا کی قسم مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ ہے. حالانکہ یہ کہاں ہے، رواج زیادہ پہلے نہیں بھی آ گئی، لیکن حضور سے پہلے یہ ہے. کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو غیب سے کچھ آوازیں سنتا ہوں. خدا کی قسم مجھ کو اپنی جان کا اندیشہ ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاذ اللہ، خدا تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہ کرے گا. دیکھیں ایسی عورت زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ ایسی بات کر رہی ہیں. معاذ اللہ، خدا کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہ کرے گا. یہ عقل مند عورت ہی نہیں، سب عورتیں تھوڑی نا عقل سلا کر حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے ڈر رہے ہیں اور آپ تسلی دے رہی ہیں. واہ واہ، خدا کی قسم آپ امانتیں ادا کرتے ہیں. یہ بیوی تھی، میں جانتے تھے ان کے صفات کو، ان کے خصائل کو جانتی تھی. خدا تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہ کرے گا. خدا کی قسم آپ امانتیں ادا کرتے ہیں، جو امانت رکھی جاتی ہے اس کو ادا کرتے ہیں. لہٰذا آپ خود دیکھ لیجیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمایا ہے تو امانتوں کو ایسے حضرت علی کو وہاں لٹا دیا تھا جبکہ جان کا خطرہ تھا، لیکن ان کو لٹا دیا کہ تم یہ رہو اور صبح کو سب کو امانتیں ادا کر کے تب آنا ہی جو بھی کہا ہو. ہے نا، یہ بات صحیح ہے. صلہ رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں. معلوم ہے کہ امانت بھی بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. امانت میں خیانت اس وقت عام طور سے ہو رہی ہے. ہمارے حضرت فتح پور میں اس پر بہت کلام کرتے تھے کہ امانت میں خیانت عام ہے، اور وہ اپنی زبان میں کچھ کہتے تھے. امانتیں ادا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی بڑی چیز ہے مجھ صاحب. یہ بھی دوسرا درجہ صلہ رحمی کا ہے. آج سل من قطع کا، جو تم سے صلہ رحمی کرے تم کرو تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ کہ سل من قطع کا. حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی کیا میں بیٹھا تھا مرکز میں، انہوں نے جو کچھ جماعت جا رہی تھی واپس ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ حضرت کو نصیحت فرمائیے. انہوں نے نصیحت فرمائی کہ دیکھو نماز کی پابندی کرنا یہ اور یہ ضرور کرنا، سل من قطع کا، جو تم سے رشتہ توڑے اس کا ضرور جوڑنے کا اہتمام کرنا ہے. صلہ رحمی کی اتنی اہمیت ہے. خود حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے جو جوڑے گا ہم اسے جوڑیں گے، جو نہیں تو اس سے اب قطع کر دیں گے. ہے کہ نہیں؟ حدیث موجود ہے. آپ صلہ رحمی کا تو بالکل صلہ رحمی کا صفایا ہو رہا ہے. کچھ نہیں، نہ بھائی ہے نہ چچا ہے نہ کچھ نہیں، نہ گھر کے. عام طور سے اس کے اندر خامیاں آ رہی. جتنی ہے اس کی اہمیت ہے اتنی ہی دوری ہے.
بہت اہم مضامین ہے مولانا اس کے اندر، میں کئی دن لگ سکتا ہے. معاذ اللہ کہتے ہیں صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں. یہ بھی دیکھیے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کوئی ہلاکت کا نہیں ہو سکتا. معلوم ہے سچ الصدق کو ینجی، سچ جو نجات دلانے والا ہے. الصدق کو والکذب یہلک، اور کذب جو ہلاک کرنے والا ہے. حضرت خدیجہ ابھی مسلمان ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، پہلی بات میں یہ سب کہہ رہی ہیں. معلوم ہے کہ اسلام مکے میں ان چیزوں کا بھی رواج تھا، یعنی یہ چیز لوگ سمجھتے تھے، جانتے تھے. ہمیشہ سچ بولتے ہیں. اتفاق سے اسی وقت ابو بکر آ گئے، یہ بات ہو رہی تھی، اسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آ گئے. حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے ابو بکر، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ کے پاس جاؤ، وہی جو ہے، اور یہ واقعہ بیان کرو. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر ورقہ کے پاس لے گئے. عالم تھے وہ، تین ہے عالم تھے وہ عیسائی. ورقہ نے آپ سے حال دریافت کیا ہے. اس پر آپ نے فرمایا کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو پیچھے سے غیبی آواز یا محمد کی سنتا ہوں. یا محمد، جس کی دہشت سے بھاگنے لگتا ہوں. دہشت بھی ہوتی، جس کی دہشت سے بھاگنے لگتا ہوں. ورقہ نے کہا کہ ایسا مت کرو، ٹھہر کر اس کی بات سنو. بوڑھے تھے وہ، عالم تھے، بوڑھے تھے، عیسائی تھے. اور پھر جو کہے اس کی آ کر مجھ کو خبر دو، سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. چنانچہ اس کے بعد آپ ایک جگہ تنہا تھے کہ آواز آئی، اے محمد یہ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الی آخری سورہ. عام طور سے مشہور ہے یہ، عام طور الحمد للہ رب العالمین آخری سورہ فاتحہ پڑھا. اس کے بعد کہا لا الہ الا اللہ کہو. آپ یہ سب سن کر ورقہ کے پاس آئے اور سارا واقعہ ذکر کیا. سورہ فاتحہ ہوئی، سورہ فاتحہ. ورقہ نے کہا اے محمد تم کو بشارت ہو اور پھر بشارت ہو. اے محمد تم کو بشارت ہو اور پھر بشارت ہو. تحقیق میں گواہی دیتا ہوں کہ تم بلا شبہ وہی نبی ہو جن کی مسیح ابن مریم نے بشارت دی ہے. یہ سب چیزیں بہت ہم کو نہیں معلوم تھا بھائی، تو ہم سنتے ہیں. گواہی دیتا ہوں کہ تم بلا شبہ وہی نبی ہو جن کی مسیح ابن مریم نے بشارت دی ہے. اور مائی صاحب قادری بھی معمولی آدمی نہیں، دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے تفسیر کے. وہ لکھ رہے ہیں جن کی مسیح ابن مریم نے بشارت دی ہے، اور تمہاری شریعت موسیٰ کی شریعت کے طرز کی ہے. یہ بھی سن لو، تمہاری شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے طرز کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم یقیناً مرسل ہو. اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سورہ ابتدائے بعثت کے چند روز بعد ہوتی ہے. چند ہی روز بعد اقرا ہوتی، اس کے چند دن کے بعد یہ ہوتی جب خدیجۃ الکبریٰ اور ابوبکر صدیق مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے. اقرا کے بعد مشرف بہ اسلام ہو چکے تھے وہ لوگ. ابتدان عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ اور مردوں میں ابوبکر صدیق. اور ورقہ بن نوفل ابھی باقاعدہ حیات تھے. ابتدائے بعثت میں نزول وحی کی شدت اور اس کی عجیب و غریب کیفیت کی وجہ سے جو اس سے پہلے نہ کبھی دیکھی نہ سنی تھی، آپ پر ایک خاص خشیت اور دہشت طاری ہو جاتی تھی. وحی کا بار ظاہر کا جنبیت تھی، اس کی وجہ سے وحشت ہوتی تھی، خشیت ہوتی تھی. اور ظاہر ہے کہ جب آدمی پر، اور ظاہر ہے جب آدمی پر کوئی خاص کیفیت اور شدت طاری ہوتی ہے تو دل کی تسلی اور تشفی کے لیے اپنے محرم خاص وہ محب با اختصاص سے ذکر کرتا ہی ہے. جب دہشت ہوئی، ایسی پریشانی ہوتی ہے تو جو مخصوص ہوتا ہے اپنا اس سے ذکر کرتا ہے تاکہ دل کو سکون اور اطمینان ہو. اب حضرت خدیجہ سے بڑھ کے کون تھا؟ بیوی تھی، وہ بھی زیرک بیوی، دانا سمجھدار. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے ذکر کرنا اور ورقہ کے پاس جانا محض اس لیے تھا یہ محرم راز و ہمدم و ہمساس تھے.
حضرت خدیجہ بھی تھی ویسے ہی اور وہ بھی ویسے ہی تھے. حبیب اور لبیب ہیں, ہوش مند اور دانش مند ہیں دونوں. حضرت خدیجہ وہ دونوں کیا تھے؟ حبیب اچھا اور لبیب ہوشیار, ہوش مند اور دانش مند ہیں, ذی علم اور ذی فہم ہیں. ان سے مل کر تسلی ہوگی. خاص طور سے آپ لوگوں کو سنانے کے کیا میں نے. کوئی دیکھے مطالعہ کرے گا تھا تو دیکھے گا. مطالعہ کرتا الحمدللہ بہت دیر سے پہلے بھی دیکھ چکا ہوں اس کو. میں نے کہا آپ سناؤں گا, چاہے آپ سنو آپ لوگوں نے, ہے کہ نہیں؟ لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں, ہوش مند اور دانش مند ہے, بیوی ایسی ہو. اللہ تعالیٰ ہے ہوش مند اور دانش مند ہو, ذی علم اور ذی فہم ہے, ذی فہم ہے. ان سے مل کر تسلی ہوگی. اس وجہ سے حضرت خدیجہ سے جا کے آتی تھی بیوی سے, اور پھر وہ کیا لے معاذ اللہ آپ کو اپنی نبوت رسالت میں کچھ شبہ و تردد نہ تھا. دیکھیے کئی بڑی بات, معاذ اللہ معاذ اللہ آپ کو اپنی نبوت اور رسالت میں کوئی شبہ و تردد نہ تھا. تو پہلے اعلان کر دیا تھا. حضرت خدیجہ ابو بکر صدیق مسلمان ہو چکے تھے, اور نہ ورقہ سے کوئی تعلیم و تلقین مقصود تھی. ورقہ کہہ جاتے تھے تو کتاب کو ورق اور لے کے نہیں آتے تھے, میں ان کی تسلی کے چلے جاتے تھے کہ بوڑھے آدمی اچھی بات کہیں گے. ورقہ تو صرف توریت اور انجیل کے ایک عالم تھے, توریت انجیل کے ایک عالم تھے. اور حضرت تو اوتی تو علم الاولین والآخرین کے. واہ واہ واہ, یہ میں نے بھی نہیں پڑھا تھا. حضرت تو اوتی تو علم الاولین والآخرین کے مصداق تھے, اولین و آخرین کے علم دیے گئے تھے. یا اللہ ہم لوگوں کو بھی اسی علم سے حصہ عطا فرمائیے. ہمارے یہاں یہی سب ہے مول صاحب, کچھ نہیں ہمارے پاس, کچھ بھی نہیں. لیکن یہ ہے الحمدللہ لطف کیف, علمی کیف مجھ کو حاصل ہوتا ہے. کھانے پینے مزہ اس میں مجھ کو ہوتا ہے. حضرت اوتی تو کہتا ہوں, میں یہ بھی پڑھا نہیں تھا, ابھی آج پڑھ رہا ہوں. حضرت اوتی تو علم الاولین والآخرین, میں علم الاخرین دیا گیا ہوں. یہ حضور وہ آپ مصداق تھے. حضور ورقہ سے کیا علم و فیض حاصل کرنے جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہاں کہہ دیا کہ انہوں نے تو حضور کہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ سے کیا علم و فیض حاصل کرنے جاتے؟ اصل بات یہ تھی ورقہ اگرچہ عالم تھے مگر صاحب حال اور صاحب کیفیت نہ تھے. عالم تھے, خشک عالم تھے, خشک عالم. آپ کے قلب مبارک پر جو وحی کی کیفیت گزر رہی تھی, اس کی حقیقت, اس کی لذت کی کیفیت تو آپ ہی کو معلوم تھی. ورقوں کی کیا معلوم, ان کو نہیں معلوم تھا. بہرحال علمی اعتبار سے انہوں نے جواب ٹھیک دیا, مطمئن بھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ورقہ ذوقی طور پر نہیں جانتے تھے بلکہ محض علمی طور پر اتنا جانتے تھے کہ حضرات انبیاء پر نزول وحی کے وقت یہ کیفیات گزرتی ہیں, یہ معلوم تھا ان کو. حضرات انبیاء پر جو وحی آتی ہے تو یہ کیفیات گزرتی ہیں, اس لیے وہ آپ کی تسلی کرتے تھے. اور ایسے وقت میں تسلی اور تشفی وہی کر سکتا ہے جس پر یہ حالت یہ کیفیت نہ گزرے. اور ایسے وقت میں تسلی اور تشفی وہی کر سکتا ہے جس پر یہ حالت یہ کیفیت نہ گزر رہی ہو, اور کچھ ایمانی طور پر اس قسم کی چیزوں سے واقعی ہو. ہاں کیفیت تو نہیں تھی لیکن ایمانی طور سے کچھ جانتا ہو تبھی کر سکتا ہے. جیسے تیماردار بیمار کی تسلی کرتا ہے, ہر کو بیماری نہیں ہوتی لیکن کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ ارے مت گھبراؤ نہیں, ورنہ جس پر یہ کیفیت گزرے گی اور جس پر یہ حالت طاری ہوگی وہ خود ہی خوف زدہ اور دہشت زدہ ہو جائے گا. اگر ان پر ہوتی تو ورقہ خود گھبرا جاتے ہیں, اسے اپنی ہی خبر نہ رہے گی, دوسرے کی کیا تسلی اور تشفی دے گا. اور عقل, وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ورقہ سے انہوں نے سیکھ لیا تھا, یہ یہودی نصرانی یہ کہتے ہیں, تو کہتے ہیں وہ تو خود ہی صاحب قیب تھے ہی نہیں, وہ کیا سمجھتے اس کو. لیکن پھر علم کی وجہ سے ظاہری تسلی کے طور پر کچھ فرما دیا تھا. اور عقلاً یہ ضروری نہیں کہ تسلی دینے والا صاحب حال سے افضل اور اکمل یا عالم و افہم ہو. کیا عمدہ, ہاں ضروری نہیں. وہ تسلی دے رہے تھے, یہ ضروری کہ پورے بیمار کے کیفیت سے واقف ہو یا پورا اس پر حال طاری ہو.
ففہم ذالک واستقم، یہ بھی دیکھیے، سمجھو اس بات کو، ٹھیک ٹھاک رہو. واستقم ترجمہ ٹھیک کیا مانی نہیں؟ ہاں، سمجھو اور ٹھیک ٹھاک رہو. کہ تسلی دینے والا ورقہ ابن نوفل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ایسے ہی ہے جیسے انجیل متی کے باب سوم میں یوحنا حواری کا حضرت عیسیٰ کو تسلی دینا مذکور ہے. اس نقطے کو خوب سمجھ لیا جائے، کیونکہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک کا نزول ہوا، اب پھر شروع کر دیا. کیونکہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک کا نزول ہوا جس میں یہ حکم تھا کہ اللہ کے نام سے پڑھو. اس لیے اس کے چند روز بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نازل ہوئی. اللہ کے نام سے پڑھو. اب کیا پڑھو؟ یہ پڑھو. وہ تو وہاں معاملہ الگ ہے، یہ الگ ہے، اس کو تطبیق دے رہے ہیں، پڑھو. اس لیے اس کے چند روز بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کا نزول ہوا. یعنی ہم اسی حکم کے سابق مطابق اللہ کے نام سے پڑھتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھ دیا، پڑھا دیا. بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، مگر صحائح ستہ کی تمام روایتوں میں سورہ اقرا کی ابتدائی آیتوں کا سب سے پہلے نازل ہونا مذکور ہے، اور یہی جمہور کا قول ہے. سب سے پہلے وہ اقرا کی آیتیں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ. عجب نہیں کہ ان بعض علماء کی مراد یہ ہو کہ سب سے پہلے پوری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ اقرا ابتداءً پوری نازل نہیں ہوئی، تو دونوں میں تصدیق ہو گئی. سب سے پہلے پوری سورہ فاتحہ نازل اور وہ چاہے، بلکہ اس کی چند آیتیں ہوتی ہیں اور بقیہ سورہ بعد میں نازل ہوئی، اور سورہ فاتحہ پہلی ہی مرتبہ میں پوری نازل ہوئی، جیسا کہ روایت مذکور سے ظاہر ہے. اس سورہ کے بہت سے نام ہیں، مشہور نام فاتحہ ہے، اس لیے کہ قرآن شریف اسی سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ الحمد بھی ہے نام. اسی کی ابتدا میں یہ لفظ حمد واقع ہوا ہے، اور اس سورہ کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ کتاب الہی کا آغاز اور شروع اسی سورہ سے ہوتا ہے، اور اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، یعنی تمام کتاب الہی کا خلاصہ اور ایمان ہے. علمی بات لکھ رہے ہیں. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے اس عالم کی ہدایت کے لیے 104 کتابیں مختلف انبیاء اور رسول علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری. یہ علمی بات. حضرت حسن بصری سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی ہدایت کے لیے 104 کتابیں مختلف انبیاء اور رسول علی نبینا علیہ الصلوۃ پر اتاری، اور تمام علوم اور حکمتوں کو ان میں ودیت رکھا. پھر ان سب کا خلاصہ توریت اور انجیل اور زبور اور قرآن حکیم میں درج کر دیا. معلوم اتنی کتابیں سب کو درج کر دیا، اور پھر ان سب علوم کو قرآن حکیم میں بھر دیا. پہلے ان 4 کتاب، پھر قرآن حکیم بھر دیا، اور پھر قرآن کے تمام علوم کو مفصل اور علوم مفسر کو فاتحۃ الکتاب میں ودیت فرمایا، اور تمام علوم کو مفسر میں اور علوم مفسر کو فاتحۃ الکتاب میں ودیت فرمایا، اور فاتحۃ الکتاب کے علوم کو اپنے حکمت بارگاہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھر دیا. کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، لا رائب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں. کہتی ہے 100 زبان سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں. مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں. اس سورہ کا نام سورہ کنز بھی ہے، یعنی علم ہے کہ ایک عظیم خزانہ ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں اس کتاب میں اپنی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے تعلیم فرمایا ہے. اس لیے اس سورہ کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، یعنی جب ہمارے دربار میں حاضر ہوا کرو تو اس طرح معروض کیا کرو کہ اپنی التجا پیش کرنے سے پہلے خدا کے حمد و ثنا کرو، اور اس کی عظمت اور طاقت اور اس کی قدرت اور ربوبیت کا دل اور زبان سے اعتراف کرو. اس طرح اہدنا الصراط المستقیم کہنا، پہلے اللہ کی حمد کرو.
اور پھر اس کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرو اور اسی کو اپنی حاجتوں کو بل لانے والا معین و مددگار سمجھو، اور یہ دعا مانگو کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا ہے جس پر تیرا فضل و کرم ہو چکا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ دعا مانگو کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا ہے جن پر تیرا فضل و کرم ہو چکا ہے، نہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا قہر و غضب ہوا ہو، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ سبحان اللہ، کیسی دعا ہے جو دین و دنیا کی ایسی تمام نعمتوں کو شامل ہے جو قہر و غضب و گمراہی سے پاک و صاف ہو، یعنی سعادت عطا فرما اور شقاوت سے بچا۔ مطلب یہ ہے کہ اہل انعام کی طرح ہم کو فضائل سے آراز فرما، مطلب یہ کہ اہل انعام کی طرح جیسے انعام جن کو دیا ہے فضائل سے آراستہ فرما، اور اہل غضب اہل ضلال کے ضمائم اور رذائل سے ہم کو بچا، تاکہ ناپکار اور ناہنجار بندے تیرے مقبول بندوں کے سب میں کھڑے ہو کر تیری انعام و اکرام سے باہر یاب ہو سکے۔ رذائل سے ہم کو بچے تاکہ ناپکار اور ناہنجار بندے تیرے مقبول بندوں کے سب میں کھڑے ہو کر تیرے انعام و اکرام سے باہر یاب ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ اہل عقل ذرا سا ہے، اہل عقل غور کریں، کیا اس سے بڑھ کر کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، اس سے بڑھ کے جامع کوئی دعا نہیں۔ ہاں، جو لاکھوں امیدوں اور آرزوؤں کے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، ایسی دعا ہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ سب سے اہم دعا یہی ہے، کیونکہ سب سے اہم سورہ کون ہے؟ سورہ فاتحہ، تو جو اس کے اندر دعا ہے وہ بھی سب سے اہم ہے، ابن تیمیہ نے لکھا ہے۔ اس وقت اہدنا الصراط المستقیم کو وظیفے میں رکھنا چاہیے۔ اور اس سورہ کا نام سورۃ الشفا بھی ہے اور سورۃ شافیہ بھی ہے، شافیہ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اتنی عمدہ بات ہے سورہ شفا۔ سب سے زیادہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے بوتل وغیرہ میں۔ محمد صاحب نے ہم نے خود بتایا کہ ایک بوتل لے لیجیے، اس میں پانی رکھ لیجیے اور دن میں 2-4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا کہ وہی پیا کریں گھر کے لوگ سب۔ اور ایک نام اس کا کافیہ اور وافیہ بھی ہے، لیجیے نام بھی بہت سا آ گیا، کافیہ وافیہ، خیرات و برکات کے لیے کافی اور وافی ہے۔ اس سورہ کا ایک نام سورۃ الصلاۃ بھی ہے کہ نماز میں اس کا پڑھا جانا ضروری ہے۔ جاننا چاہیے کہ اس سورہ کا نماز میں پڑھا جانا ضروری ہے، مگر ہر نمازی کے لیے نہیں، بلکہ امام ہو یا منفرد ہو، یعنی تنہا نماز پڑھتا ہو، لیکن اس پہ مسئلہ بھی بدلا دیا اپنا، اس کے لیے نماز میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سننا اور خاموش رہنا فرض اور لازم ہے۔ مقتدی کو امام کے پیچھے کچھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ معذری صاحب قادری ہے تعلیم، اس لیے کہ حق تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ جب قرآن پڑھا جائے تو نہایت غور اور توجہ کے ساتھ امام کی قرآن کی طرف کان لگا کر سنو۔ کتنی عمدہ بات ہے، یہ بھی تعلیم ہے کہ نہیں؟ اور بالکل خاموش رہو۔ امید ہے کہ اگر تم نے امام کی قرآن کو سنا اور خاموش کھڑے رہے اور امام کے ساتھ قرآن میں کوئی منازعت اور مخالجت نہ کی تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ تم پڑھو گے قرآن میں فرق پڑے گا امام کے پڑھنے میں۔ یعنی مقتدیوں سے رحمت خداوندی کا وعدہ اجتماع و انصات کے ساتھ مشروط ہے۔ سنو گے، کان لگاؤ گے، تب تمہارے پر رحم کیا جائے گا، اور تم امام کی قرائتی میں خلل ڈال رہے ہو تو کیا تم کو ملے گا؟ دلیل دیا نہیں کہ ورنہ پھر یہ وعدہ نہیں ہے۔ اور یہ آیت بالاجماع راز خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی، جیسا کہ امام بیہقی اور زرقانی نے اس کی تصریح کی ہے۔ نماز پڑھو، اس میں اور کچھ پڑھو نہیں، سنو۔ اور حدیث صحیح مشہورہ میں ہے اذا قرئ فانصتوا، جب امام پڑھے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو خاموش رہو۔ پوری بحث کر دیا۔ اور جس حدیث میں آیا ہے لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب کی کہ بغیر فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی، تو امام احمد بن حنبل، سفیان بن عیینہ سے ترمذی، ابو داؤد میں ہے، یہ حکم امام اور منفرد کا ہے۔
احادیث دو قسم کی ہیں، ایک وہ قسم ہے جس میں امام و منفرد کے احکام وارد ہوئے ہیں، ان میں یہ آیا ہے کہ نماز میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور دوسری قسم احادیث کی وہ ہے جس میں مقتدی کے احکام آئے ہیں، ان تمام احادیث میں صرف یہی حکم ہے اذا قرئ فانصتوا، کہ جب امام پڑھے تو خاموش رہو، قرئ یا قرأ، امام کے احکام الگ ہے اور مقتدی کے احکام الگ ہے، اپنی بجائے دونوں ٹھیک ہے، امام پڑھے اور مقتدی خاموش ہے، دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ استعاذہ، اب آگے پڑھیں، بس کریں، ہو گیا وقت، بہت عمدہ مسئلہ، دیکھ لیجیے مسئلہ اگر ہو تو اس کو مطلب کل بھی رہے گا، یہ اب یہ طے کر لیا جائے، ہاں مطلب اتنا جو سنا دیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں ساری علمی باتیں ہیں، ہاں علمی انداز کی، درسی انداز کی، بہت عمدہ ہے بات ہے۔ خلاصہ یہ کہ لفظ اللہ میں جس کے معنی یہ ہے کہ جو ذات تمام صفات کمال کی جامع اور تمام نقائص و عیوب سے پاک و منزہ ہے، اللہ کی ذات، ہاں یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ لفظ اللہ میں جس کے معنی یہ ہے کہ جو ذات تمام صفات کمال کی جامع اور تمام نقائص و عیوب سے پاک و منزہ ہے، تمام مباحث الحیات کی طرف اشارہ ہے، اور لفظ رحمان میں مباحث نبوت و شریعت کی طرف اشارہ ہے، تمام مباحث الہیات کی طرف اشارہ اللہ میں، اور لفظ رحمان میں مباحث نبوت و شریعت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جن کے بغیر خدا کی مرضی کے معافی ایک لمحہ گزارنا محال ہے، اور لفظ رحیم میں ایماناً تمام امور آخرت سے اشارہ ہے، اللہ پر الہیات آ گئے اور اس میں مباحث شریعت آ گئے اور رحیم میں امور آخرت آ گئے، یہی وہ تین امر ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا لب لباب اور اثر ہے، بات سمجھ گئے، الہیات پھر شریعت ہے جن کے بغیر خدا کا معافی لمحہ گزارنا محال رحمان اور امور آخرت، تین ہیں، دیکھیے کتنا عمدہ لکھ رہے ہیں، یہی وہ تین امر ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا لب لباب اور عطر ہیں، اور تفتزانی اور جرجانی انہی تین مقاصد اور مواقف کی شرح میں لگے ہوئے ہیں، تفتزانی اور جرجانی انہی تین مقاصد اور مواقف کی شرح میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ علامہ تفتزانی اور علامہ جرجانی اور تمام متکلمین کو اہل اسلام کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ متکلمین کو تعریف کر رہے ہیں کہ دین کے مقاصد اصلیہ کو خوب واضح فرما دیا، یہ تعریف سنا کبھی نہیں سنا کہ متکلمین کی اتنی تعریف ہوئی، اور امت کے لیے صحیح موقع کو خوب واضح اور روشن کر دیا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ میں انہی تین باتوں کو کسی قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، چنانچہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں صفات الہیہ کو بیان فرمایا ہے، اور مالک یوم الدین سے احوال آخرت کا اشارہ فرمایا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم سے مباحث نبوت و رسالت، ایمان اور کفر، سعادت اور شقاوت، ہدایت اور ضلالت کے فرق کی جانب اشارہ کیا، پورے سورہ فاتحہ اجمال بیان کر دیا، اور تمام قرآن انہی مضامین ثلاثہ کی تفصیل ہے، اور تمام قرآن انہی مضامین ثلاثہ جو سورہ فاتحہ میں ایماناً ذکر فائل ہیں، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام ام الکتاب ہے، یہ تمام کتاب الہی کا خلاصہ اور ایمان، اور چونکہ کتاب الہی کی ہر صورت انہی مضامین میں ثلاثہ کی تفصیل ہے جو اجمالاً بسم اللہ الرحمن الرحیم میں درج ہے، اس لیے ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ کا لکھنا اور پڑھنا مصنوع کر دیا گیا، کیونکہ بسم اللہ میں تینوں ہے، اسی کی تفصیل اس سورہ میں آئے گی۔ الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیا انہوں نے، بہت لکھا ہے، زیادہ نہیں لیکن ابھی ہے، بس کہتا ہوں پھر جیسے رہا ہو، اتنا سورہ فاتحہ متعلق اتنا علم
بالکل علمی باتیں ہاں ساری آ گئی. اور وہی کے متعلق بھی آ گئی بات. یہ بھی ہو گیا کہ یہ شروع میں یہ نازل ہوئی ہے سورت، لیکن ابتداء وہ ہے، اس کے بعد یہ نازل ہوئی. دعا کیجیے قرآن پاک سے بڑھ کے کون سا مضمون ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے تعلق اتنا پڑھا گیا، سنا گیا، کچھ اس کے متعلق معلومات بھی ہونی چاہیے تاکہ دل میں اس کا اثر پیدا ہو، کیفیت پیدا ہو. دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی تلاوت کرنے کی ہم سب کو توفیق دے اور برابر کرنے کی توفیق دے، برابر کرنے کی تلاوت. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو قرآن ختم ہوا ہے ہمارے دلوں میں ناصب فرمائے، اس کے کیف کو، اس کے لذت کو قائم و دائم فرمائے. اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے بعد کچھ بیان میں کرتا رہا، آپ سنتے رہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی نفع عام و تام عطا فرمائے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طفیل میں اور رمضان شریف اور قرآن پاک کے طفیل میں جو کچھ سنا گیا، بیان کیا گیا، اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو بلکہ ساری امت کو توفیق مرحمت فرمائے اور اس کے فضائل سے، اس کے برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. جو پریشانیاں ہیں یا اللہ، جو مصیبتیں ہیں، اس قرآن کی برکت سے، یہ سورۃ الشفا کی برکت سے ان پریشانیوں سے ہم کو نجات کلی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. میں سوال یہ تھا کہ آپ دادا ہوں کہ اس میں